آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ایک ایسی قوم کی طرف لے جاتے ہیں جن کا ذکر کافی انتباہ کے ساتھ کیا گیا ہے، قوم لوط۔ جی بالکل، ان کی کہانی جو ذرائع میں ملتی ہے وہ سرکشی اور ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے جو کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ تو آئیے اس قصے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے، ان کی قوم کیسی تھی اور ان کا انجام کیا ہوا؟ بالکل، تو حضرت لوط علیہ السلام جیسا کہ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ صحیح، اور انہیں پھر اللہ نے ایک خاص علاقے یعنی سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جی، اور یہ علاقہ سدوم جو آج کل ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے آس پاس بتایا جاتا ہے، وہ اس زمانے میں انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اچھا، مطلب بہت زرخیز ہوگا۔ ہاں، بہت زرخیز، کئی شہر تھے وہاں، اور کہا جاتا ہے کہ آبادی بھی بہت زیادہ تھی، لاکھوں میں، تو ایک خوشحال خطہ تھا وہ۔ لیکن اس خوشحالی کے ساتھ ایک مسئلہ بھی جڑا ہوا تھا، ہے نا؟ ذرائع میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ وہ لوگ اہل سدوم باہر سے آنے والے مسافروں سے کچھ خوش نہیں تھے۔ جی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی باہر والا آ کر ان کے وسائل میں، ان کے پھلوں میں، ان کی فصلوں میں حصہ دار بنے۔ وہ اس معاملے میں بہت کہہ لیں کہ بخیل تھے۔ اور اسی وجہ سے ایک عجیب و غریب گناہ کی ابتدا ہوئی وہاں۔ ایک روایت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر باہر والوں کو روکنا ہے تو ان کے ساتھ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرو۔ کیا؟ تاکہ وہ لوگ بدنامی کے ڈر سے آئیں ہی نہ، بالکل، تاکہ ان کی شہرت خراب ہو جائے اور لوگ ادھر کا رخ نہ کریں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیز نہ صرف شروع ہوئی بلکہ پوری قوم میں پھیل گئی اور وہ اسے کھلے عام بلکہ فخر سے کرنے لگے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اسی وقت پھر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ جی بالکل، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور اس بے حیائی سے، اس کھلی گمراہی سے بہت سختی سے منع کیا۔ فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے بالکل نہ مانی، الٹا حضرت لوط کو دھمکیاں دیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بستی سے نکال دیں گے، اور حد تو یہ کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب۔ یعنی عذاب کا مطالبہ کر دیا انہوں نے۔ جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام، خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ اچھا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ میری قوم ان مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کر دے۔ وہ انہیں چھپانا چاہتے تھے۔ اور پھر ان کی بیوی کا بھی کچھ کردار ہے اس میں، ہے نا؟ جی، ان کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھیں، اگرچہ ساتھ رہتی تھیں، انہوں نے جا کے قوم کو خبر کر دی کہ لوط کے گھر بہت خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ اوہ، تو پھر تو قوم چڑھائی ہوگی۔ بالکل، وہ لوگ بھاگتے ہوئے خوشی سے بے قابو ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور مہمانوں کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تو بہت روکا ہوگا، بہت منتیں کی ہوں گی۔ بہت، انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو، اللہ سے ڈرو، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں سے نکاح کی پیشکش بھی کی کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ راستہ ہے، مگر وہ باز نہیں آئے۔ پھر فرشتوں نے کیا کیا؟ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ سوائے بیوی کے؟ جی، سوائے بیوی کے، اور حکم تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ کہا جاتا ہے کہ بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی عذاب کی زد میں آ گئی، اور فرشتوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حملہ کرنے والوں کو اندھا بھی کر دیا تھا۔ پھر صبح کے وقت عذاب آیا؟ جی، صبح ہوتے ہی روایات کہتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو، تمام شہروں کو اپنے پروں پر اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور پھر الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، سخت پتھر، اور کہا جاتا ہے کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ گرنا تھا۔ تو وہ پورا علاقہ تباہ ہو گیا؟ مکمل طور پر۔ وہ خوبصورت سرسبز و شاداب وادی
ایک سیاہ بدبودار جھیل میں بدل گئی جسے آج بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اس کا پانی اتنا نمکین اور بھاری ہے کہ اس میں زندگی ممکن نہیں۔ کیا اس کے کوئی آثار آج بھی ملتے ہیں؟ ہاں، آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس علاقے سے تباہ شدہ بستیوں کے شواہد ملے ہیں جو اچانک اور مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ پتھر بنے ہوئے انسانوں کے مجسمے وہاں عبرت کے لیے موجود ہیں۔ تو اس پورے قصے کا جو ذرائع میں بیان ہوا ہے، مرکزی سبق کیا نکلتا ہے؟ اور مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ کے احکامات سے اور فطرت کے قوانین سے منہ موڑنا اور سرکشی اختیار کرنا، اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ اور خاص طور پر اس عمل یعنی ہم جنس پرستی کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع اسے فطرت کے خلاف ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیتے ہیں اور معاشرے کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ایسی روایات بھی ہیں جن میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں اور اسے بدترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ کہانیاں، یہ تاریخی اور مذہبی روایات کس طرح نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور معاشروں کے لیے اخلاقی رہنمائی اور عبرت کا سامان فراہم کرتی ہیں، چاہے وقت کے ساتھ ان کی تشریحات میں کچھ فرق ہی کیوں نہ آ جائے۔ بالکل، یہ قصے ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔